دنیا میں جو قوم جب بھی مٹی اور ہلاک ہوئی اس کے پیچھے اللہ کی نافرمانی ہی اس کا سبب تھا، اور جب بھی کوئی کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے ایک ہی سبب ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے کتنے شہروں کو پیس دیا، چکی میں جیسے آٹا پستا ہے، دانا پستا ہے تو آٹا بن کے باہر نکلتا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا، کتنے شہروں کو، شہر والوں کی بجائے شہر فرمایا، شہر کہ ان کے گھر گھروندے بھی پرزے کر دی۔ کیوں کیے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں نے کتنے شہروں کو برباد کیا، کیوں کیا؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، كَانَتْ ظَالِمَةً، ظالم تھے، نافرمان تھے۔ وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت شہروں والے نارووال والوں کی طرح، پاکستان والوں کی طرح، ہند سندھ ایران توران والوں کی طرح ساری دنیا جو کچھ کر رہی ہے، تم سے پہلے بہت سے شہروں والے تھے جو میرے اور میرے رسول کے نافرمان ہو گئے اور میرے رسول سے ٹکرانے لگے اور کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے وہ عذاب، لے کر آؤ۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذکرا۔ تو ناروال کے انسانوں سنو، پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کو سخت عذاب میں پکڑا، میں نے ان کو سخت حساب میں جکڑا، میں نے ان کا اگلا پچھلا برابر کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جو ہلاک ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں نوح کے بعد بھی بہت قوموں کو میں نے پکڑا اور ہلاک کیا، لیکن اس کے پیچھے سبب ایک تھا، ایک کوئی دو سبب نہیں ہے، ایک سبب۔ خلاصہ اللہ کے نافرمان ہوئے، ظلم پر آئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ نے پکڑا۔ اس کائنات میں طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان القوۃ للہ، اس کائنات میں کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا نہیں، کرنے والا صرف اللہ ہے، بنانے والا صرف اللہ ہے، اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور دینے والا بھی صرف اللہ ہے، اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے، اور اٹھانے والا بھی صرف اللہ ہے، اور گرانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اس اندھیری رات کو اندھیرے کا روپ دینے والا بھی اللہ ہے، اس چاند کو چمکانے والا بھی اللہ ہے، اور دن کا اجالا لانے والا بھی اللہ ہے، اور دریاؤں کو بہانے والا بھی اللہ ہے، اور پہاڑوں کو گاڑنے والا بھی اللہ ہے، اور بادلوں کو لانے والا بھی اللہ ہے، اور بارشوں کو برسانے والا بھی اللہ ہے، اور زمین کو پھاڑنے والا بھی اللہ ہے، اور اس سے غلے نکالنے والا بھی اللہ ہے، اور درختوں پہ پھل پھول لانے والا بھی اللہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے تو بتاؤ اللہ کے سوا جس نے آسمان کو بلند کیا ہو، زمین کو بچھایا ہو۔ امن خلق السماوات والارض، کوئی اللہ کے سوا نارووال والوں کو نظر آتا تو دکھاؤ کہ اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرتا ہے تو دکھاؤ۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں سے بارش برسانے والا کوئی اللہ کا سوا دکھاؤ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر نارووال کی زمین میں سے پھلوں کا، فصلوں کا، غلوں کا نکلنا کوئی اللہ کے سوا کرنے والا ہے تو بتاؤ۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جب کوئی نہیں اللہ کے سوا تو کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ ٹکر کا ہو، کوئی اللہ کا شریک ہو، کوئی اللہ کے مقابلے میں ہو؟ نہیں۔ لَيْسَ مَعَهُ إِلَٰهٌ يُخْشَىٰ وَلَا رَبٌّ يُرْجَىٰ وَلَا حَاجِبٌ يُرْشَىٰ وَلَا وَزِيرٌ يُؤْتَىٰ، اس کی کوئی ٹکر کا اور رب نہیں، اس کی ٹکر کا کوئی معبود نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اور ہے نہیں، اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، کسی سے وہ دبتا نہیں، کسی سے وہ ڈرتا نہیں۔
جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، جب وہ چھوڑ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جب وہ اٹھاتا ہے کوئی گرا نہیں سکتا، جب وہ گراتا ہے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ کاموں کے بننے کا مرکز پیسہ نہیں، کاموں کے بگڑنے کا مرکز فقر نہیں، کاموں کے بننے کا مرکز بھی اللہ ہے، اور کاموں کے اٹک جانے رک جانے کا مرکز بھی اللہ ہے۔ حالات کے بننے کا مرکز بھی اللہ ہے، اور حالات کے بدل جانے کا مرکز بھی اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں بادشاہی اللہ کی ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اتنی طاقتور بادشاہی ہے کہ ایک پتا جو درخت سے گرتا ہے وہ بھی اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے، پانی کا ایک قطرہ جو برستا ہے وہ اللہ سے پوچھ کے برستا ہے، زمین سے کونپل جو نکلتی ہے وہ اللہ سے پوچھ کے نکلتی ہے، بھینس کے تھنوں میں دودھ جو آتا ہے وہ اللہ سے پوچھ کے آتا ہے، صدف کے اندر موتی جو بنتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اللہ سے پوچھ کے بنتا ہے، مشک جو ہرن کے نافے میں بنتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اللہ سے پوچھ کے بنتا ہے، پانی جو بہتے ہیں وہ اللہ سے پوچھ کر بہتے ہیں، ہوائیں جو چلتی ہیں اللہ سے پوچھ کر چلتی ہیں، چاند جو چمکتا ہے تو اللہ کی چاہت اور ارادے اور اجازت سے چمکتا ہے، رات جو آتی ہے تو اللہ کے ارادے سے آتی ہے۔ اب اللہ راتوں کو چھوٹا کر رہا ہے تو ہم اسے بڑا نہیں کر سکتے، اللہ دن کو لمبا کر رہا ہے ہم اسے چھوٹا نہیں کر سکتے۔ تو للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، نارووال کے مسلمانوں، مشرق دیکھو گے تو اللہ کا ہے، مغرب دیکھو گے تو اللہ کا ہے، شمال دیکھو گے تو اللہ کا ہے، جنوب دیکھو گے تو اللہ کا ہے، آسمان دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، زمین دیکھو گے تو اللہ کی ہے، ہوائیں دیکھو گے تو اللہ کی ہیں، پانی دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، بادل دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، چوپائے دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، زمین پہ رینگنے والوں کو دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، زمین کے خزانوں کو دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، زمین کے اندر لوہا تانبا پیتل دیکھو گے تو اللہ کا ہے، گیس پٹرول کو دیکھو گے تو اللہ کے ہیں، اور درختوں پہ پھل ہے تو وہ اللہ کا ہے، اللہ کے ملک ہے، اسے نکالنے والا اللہ ہے، اسے رنگ دینے والا اللہ ہے، اسے شکل دینے والا اللہ ہے، اسے روپ دینے والا اللہ ہے، اس میں مٹاس بھرنے والا اللہ ہے، اس کو مختلف ذائقے دینے والا اللہ ہے، اس میں تاثیر رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ سبق ہے، لا الہ الا اللہ، کہ لا کی تلوار سے ساری مخلوق کی نفی کر دو کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، لا، مخلوق سے عزت نہیں ملتی، لا الہ، مخلوق کام نہیں بنا سکتی، لا الہ، مخلوق سے عزت نہیں ملتی، لا الہ، مخلوق سے حاجات پوری نہیں ہو سکتی، لا الہ الا اللہ، اللہ حاجت پوری کرنے والا، الا اللہ، اللہ عزت دینے والا، الا اللہ، اللہ کام بنانے والا، الا اللہ، اللہ ہر موڑ پر کام آنے والا۔ لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی ہے، لا الہ، لا الہ، آسمان بھی نفی ہو گئے، زمین نفی ہو گئی، سونا تانبا پیتل چاندی نفی ہو گئے، جبریل اور چیونٹی میں اللہ کے دربار میں کوئی فرق نہیں، جیسے چیونٹی حقیر ہے جبریل بھی حقیر ہے، پروانہ حقیر ہے، اسرائیل بھی حقیر ہے، پتنگا حقیر ہے، اسرافیل میکائیل بھی حقیر ہے، اللہ کی قدرت کے کرش میں ہیں، ایک پہ تجلی فرمائی میکائیل بنا دیا، ایک پہ تجلی فرمائی پتنگا بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی جبرائیل بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی مچھر بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی تو اسرافیل بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی تو مکھی کو بنا دیا۔ کمزور مخلوق بھی اللہ کی قدرت ہے اور طاقتور مخلوق بھی اللہ کی قدرت ہے، ہاتھی جیسے ڈیل ڈول والا بھی اللہ کی قدرت ہے، اور چوہے جیسے ڈیل ڈول والا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور 5 طرح سے اللہ نے مخلوق کی نفی فرمائی ہے۔ لا یملکون، مخلوق، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ نارووال کے مسلمانوں غور سے سنو اور سمجھو، مخلوق، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق اپنی طاقت سے خود بخود نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ موت کے بعد اٹھانے کے مالک ہیں۔ سب طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ ایک قانون بتاتا ہے کہ پاکستان کیوں ہلاک ہو رہا ہے، فقر کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے نہیں، کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں،
نافرمانی کی وجہ سے۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ کمزور تھا، وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ فوجیں تھوڑی تھیں، 16 لاکھ کا لشکر لے کے چڑھ پڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ اس کا دشمن طاقتور تھا کوئی، دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم۔ قوم عاد کیوں ہلاک ہوئی؟ کمزور تھے؟ ہرگز نہیں۔ بھوک تھی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی دشمن قوی تھا؟ ہرگز نہیں۔ 40 ہاتھ ان کے قد تھے۔ قوم سمود کیوں ہلاک ہوئی؟ کوئی کمزور تھے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ان پر قرضے چڑھ گئے تھے پاکستان کی طرح؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ان پر دشمن غالب آیا تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کی روٹی کم پڑ گئی تھی؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کے پاس فوج اسلحہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ ہر شے کی کثرت کثرت کثرت۔ لیکن یہ کیوں ہلاک ہوئے؟ کیوں ہلاک ہوئے؟ ایک ہی صورت میں چند آیات۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھو تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ بڑے طاقتور تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہو گئے پاکستانیوں کی طرح۔ اور کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے فساد مچایا، فساد مچایا۔ پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور تیرا رب نافرمانوں کو ایسے ہی پکڑتا ہے، ایسے ہی جکڑتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں ایک منفی پہلو بتا رہا ہوں کہ قومیں ہلاک کیسے ہوتی ہیں، قومیں ہلاک کیسے ہوتی ہیں، قومیں برباد کیوں ہوتی ہیں۔ اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ پیسہ کم ہو گیا، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ قرضہ چڑھ گیا، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ کارخانے بند ہو گئے، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ دریا خشک ہو گئے۔ نہیں 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 نہیں، قوموں کے ہلاک ہونے کا اور فرد کے ہلاک ہونے کا ایک قانون، ایک قانون، ایک قانون کہ جب نافرمان ہوں گے اللہ ہلاک کرے گا، جب فرما بردار ہوں گے اللہ کامیاب کرے گا۔ کامیابی کا مفہوم ہی اللہ کا راضی ہونا ہے اور ناکامی کا مفہوم اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ میرے بھائیو، میرے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا، نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا، نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا۔ صرف حکمران قصوروار نہیں ہے، نارووال کا ہر دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، رائس ملوں والے بینکوں سے پیسے لے کے سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، اور نوجوان راتوں کو اٹھ کے ننگے ناچ دیکھتا ہے، نوجوان ماں کی سنتا نہیں، باپ کو غراتا ہے، بھائی سے قطع تعلق ہے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنے لگ جائیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ زکات دینے سے انکار کر دیں گے، زکات نہیں دیں گے، نارووال کے مالدار زکات نہیں دیں گے، والزکاۃ مغرما، اور زکات کہیں گے ٹیکس ہے، زکات نہیں دیں گے، جیسے حکومت کا ٹیکس چراتے ہیں زکات چرائیں گے، نہیں دیں گے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے، اور اللہ کی چوکٹ پہ جھکنے کی بجائے بادشاہوں کی چوکٹوں پہ جھکنا شروع کر دیں گے، اور علم کو اپنی دنیا کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، وأطاع الرجل زوجته،
اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے اور گلے لگائیں گے، واقصا اباہ، باپ کو دیکھ کر راستہ بدل جائیں گے کہ ابا کوئی کم نہ آگ چھڑے کے دائیں، باپ کو دیکھ کر دائیں بائیں ہو جائیں گے، دوست کو دیکھ کر قریب ہو جائیں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، ممبر رسول محبت کا پیغام دینے کی بجائے نفرت کا پیغام، ممبر رسول نفرت کی جگہ نہیں ہے، ممبر رسول پہ بیٹھنے والے وہ امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑنے لگ جائیں گے، اور اسے امت بنانے کی بجائے اسے فرقوں میں تقسیم کر دیں گے، اور امت دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور امت نہ رہے گی بلکہ قوم بن جائیں گے، اور فرقے بن جائیں گے، اور گروہ بن جائیں گے، اور جماعتیں بن جائیں گی۔ ہاں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدیں محبت کا پیغام دینے کے بجائے نفرت کا پیغام دینے لگ جائیں گی، اور امت پنا بھول جائے گی۔ ہاں کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت تھے، امت۔ آج ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقے ہیں، فرقے، ہم ذاتیں ہیں، ذاتیں، ہم جماعتیں ہیں، جماعتیں، ہم گروہ ہیں، گروہ، ہم ٹکڑے ہیں، ٹکڑے، ہم امت نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے۔ ہاں شراب پینے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے والا ہے، اور امت کو گروہوں میں تقسیم کرنے والا ہے۔ شراب بیچنے والا اور چوری کرنے والا اور زنا کرنے والا اور رشوت لینے والا اور ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سارے اللہ کے مجرم ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے دربار میں مردود ہیں۔ لیکن یہ اتنے مردود نہیں ہیں، یہ مردود ہیں، پر یہ جس پیٹ میں شراب جائے گی، جس پیٹ میں شراب جائے گی اس پیٹ سے ایمان نکل جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ مجرم ہیں پر یہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان سے بڑا مجرم ہے، ان سے بڑا مجرم ہے جو تمہیں دیکھنے میں نظر ہی نہیں آتا مجرم، لیکن یہ مجرم ہے۔ یہ کون ہے؟ جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے، جو امت کو گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے، جو امت کو دھڑوں میں بانٹ رہا ہے، جو امت کو قومیت کی بنیاد پہ اٹھا رہا ہے۔ انجمن ارائیاں، انجمن راجپوتان، جٹ بٹ اتحاد، یہ قومی نعرے، یہ قومی نعرے، یہ قومی نعرے، یہ مسلم لیگ نون، یہ مسلم لیگ کاف، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت فلاں، یہ جماعت فلاں، یہ فرقہ فلاں، یہ فرقہ فلاں، یہ قوم فلاں، یہ قوم فلاں، پھر اس پہ جمنا، پھر اس کے سامنے آنے والے سے ٹکرانا، پھر اس کے خون کے دشمن ہونا، پھر اس کی جان کے درپے ہونا، جو امت کو توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور اسے امت پنے سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ میرے رب کے دربار میں بہت بڑے مجرم سے بڑے مجرم، بہت بڑے غلط کار سے بڑے غلط کار، بہت بڑے گنہگار سے بڑے گنہگار، بہت بڑے نافرمان سے بڑے نافرمان۔ میرے نبی نے امت بنائی، امت بنائی، امت بنائی، اپنا خون دے دیا، اپنا پسینہ دے دیا، اپنی اولاد کی گردنیں کٹوا کر ان کا خون اس کی بنیادوں میں ڈال دیا کہ یہ امت، نارووال والے امت بن کے زندہ رہیں، پاکستان والے امت بن کے زندہ رہیں، ہندوستان والے، ایران والے، ترکی والے، عراق والے، سوڈان والے، عرب والے، عجم والے، افریقہ والے، یہ امت بن کے رہیں، امت بن کے رہیں، یہ قومیت کی بنیاد کو نہ ابھاریں، یہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، یہ امت کو گروہوں میں تقسیم نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے خطبے کے آخری الفاظ
10 تاریخ کو خطبہ دیا ہے. 10 تاریخ کو اب اپنی اونٹنی کے رکابوں میں کھڑے ہو گئے, بیٹھ کے نہیں خطبہ دیا, کھڑے ہو گئے. 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے. کائنات کا افضل ترین طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے ہیں, اور میرا نبی کہہ رہا ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ. اے میری امت, میرے بعد امت رہنا, ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا, ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ بن جانا. اور دیکھو مجھے قیامت کے دن میرے اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا, مجھے رسوا نہ کرنا, مجھے شرمندہ نہ کرنا. میں تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤں قیامت کے دن. تم دست و گریباں نہ ہو جانا, امت بن کے رہنا. ہاں مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, زمانہ گزر گیا, صدیاں بیت گئیں, ہم یہ سبق بھول گئے کہ ہم فرقے نہیں ہیں. فرقے رہیں گے, فرقے مٹیں گے نہیں, رہیں گے, پر فرقہ ہماری پہچان نہ ہو, امت پنا ہماری پہچان ہو, امتی ہونا ہماری پہچان ہو, مسلمان ہونا ہماری پہچان ہو. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں. وہ کہنے لگا میری 60 سال عمر ہے, میں نے زندگی میں یہ جواب آج تک کسی نے نہیں سنا, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ میں مسلمان ہوں. کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں. ہاں میں مسلمان ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے, قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے, قرآن والا نبی کہہ رہا ہے. اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین سما نفسہ المومن وسما امتی المومنین. کتنے زمانوں کے بعد مجھے یہ حدیث یاد آئی. میرے نبی نے فرمایا ناروال کی امت سنو, میرے اللہ کا نام سلام ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. میرے اللہ کا نام مومن ہے, اس نے تمہارا نام مومنین رکھا ہے. تم مسلم ہو, تم مومن ہو, یہ تمہاری پہچان ہے. یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے؟ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ گئے؟ میں نے ایک صاحب میرے اپنا ضلع خانیوال ایک قلخانی میں اکٹھے تھے, ایک بزرگ شکل, داڑھی بڑی, سر پہ بہت بڑی ٹوپی. میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے دونوں ہاتھ یہاں کر لیے اور زور سے سر مارا کہ نہیں, مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نفرت میں یہاں تک جا سکتا ہے. تو اتنے بھرے مجمع میں میرے لیے شرمندگی تھی, مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا, لیکن ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی ذلت برداشت کی. میں نے پھر ہاتھ بڑھایا, السلام علیکم. انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر لیا, منہ سے بھی نہیں کہا وعلیکم السلام, ہاتھ یہاں کر لیا اور زور سے یوں کہا نہیں تواڈے نال ساڈا مصافحہ ہوندا ہی نہیں. یہ نفرت اسے کس نے سکھائی؟ یہ ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا تھا. یہ آگ کس نے اندر بھڑکائی کہ وہ کفر کو اسلام سمجھ رہا ہے, وہ آگ کو پانی سمجھ رہا ہے, وہ خزاں کو بہار سمجھ رہا ہے, وہ نفرت کو دین سمجھ رہا ہے. میرے نبی نے تو ابو جہل کو گھر بلا کے کھانا کھلایا. میری شکل تو مسلمانوں والی تھی, میرے سر پر پگڑی ہر وقت ہوتی ہے, میری شکل تو مسلمانوں والی تھی. میں اس کی نظر میں اگر کافر تھا, منافق تھا, تو مصافحہ تو مجھ سے ہو سکتا تھا. مصافحہ تو کافر سے بھی ہوتا ہے, منافق سے بھی ہوتا ہے, دہریے سے بھی ہوتا ہے, شرابی زانی سے بھی ہوتا ہے. کس نے اسے یہ اسلام سکھایا؟ کس نے اسے یہ دین سکھایا؟ کس نے اس کے اندر فرقہ واریت کا یہ زہر اس کے اندر اس نے بھرا کہ مسلمان چھوڑو, مسلمان ایک انسان بطور انسان اللہ کی نظر میں قیمتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, انہوں نے کھانا سامنے رکھا, اس نے روٹی کا نوالا توڑا, منہ میں رکھا, بسم اللہ نہیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کا نام تو لے. وہ کہنے لگا میں تو کسی اللہ کو مانتا ہی نہیں, میں کس کا نام لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی سامنے سے اٹھا لی, کہا اٹھ جا, میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا. اسے اٹھا دیا,
وہ 4 قدم چلا تھا کہ جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، جبریل آ گیا۔ کیا پیغام لایا؟ کیا پیغام لایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت نہ کھلا سکا؟ منکر تو میرا تھا، میں 70 سال سے روٹی کھلا رہا ہوں، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ تو نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے کھانا اٹھا تھا، اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے ایک نہ ماننے والے کے ساتھ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو 1400 سال پہلے میرا نبی لایا تھا، یہ وہ دین نہیں ہے جو 30 سپاروں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو 10 لاکھ حدیثوں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو میرا نبی عرفات کے میدان میں مکمل کر کے ہمارے سپرد کر گیا تھا۔ یہ شیطان نے ہمیں توڑ دیا، ہمیں امت سے فرقے بنا دیا، امت سے گروہ بنا دیا۔ اختلاف رہے گا، صحابہ میں اختلاف ہوا، ہمارے درمیان بھی ہوگا۔ صحابہ کا مذہبی اختلاف بھی تھا اور سیاسی اختلاف بھی تھا، دونوں اختلاف کیے ہیں۔ امت بنو امت، امت 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 اسے کہتے ہیں جو اختلاف رائے کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف مزاج کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف قومیت کے باوجود جڑ کے چلیں، جو سیاسی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو قومی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو مسائل کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں۔ اے میرے بھائیو، ہمیں صرف غیروں نے نہیں لوٹا، ہمیں اپنے بھی لوٹ گئے۔ غیر تو غیر تھے، غیروں سے کیا گلا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، وہ تو ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے امت بنائی یا فرقہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا سیاسی پارٹی بنائی؟ تو نے امت بنائی یا قوم بنائی؟ تو نے امت بنائی یا دھڑا بنایا؟ تو نے امت بنائی یا گروہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا جماعت بنائی؟ ہاں ہاں، میرا نبی امت بنا کے گیا تھا، آج ممبر نے امت کا درس بھلا دیا، امت کا درس بھلا دیا۔ بھائیو، بڑے زمانے کے بعد اس تبلیغی سٹیج سے بھائیو، بڑے زمانے کے بعد اس تبلیغی سٹیج سے، تبلیغ کے ممبر سے امت والا سبق یاد کروایا جا رہا ہے، امت والا سبق یاد کروایا جا رہا ہے کہ ہم امت ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہماری پہچان اسلام ہے، ایمان ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ کچھ نہیں کا کیا مطلب؟ کہ ہم ان بنیادوں پہ لڑیں گے نہیں، نفرت نہیں کریں گے، دست و گریباں نہیں ہوں گے، پگڑی نہیں اچھالیں گے، خون کے پیاسے نہیں ہوں گے۔ صرف ہر آدمی یوں کہتا ہے بس جنت ہمارے لیے، باقی سارے دوزخی ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اتنی چھوٹی نہ کرو کہ صرف تم ہی جانے والے ہو اور کوئی جانے والا نہ ہو۔ بہت بڑی جنت ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح بدلے نہیں لیتا، وہ رحیم و کریم ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، 50 برابر ہو جائیں گی، 50 گنا 50 نیکیاں۔ تو اللہ فرمائے گا 51 کر دے تو تجھے معاف کرتا ہوں، 51 کر دے۔ ایک نیکی کسی سے لے آ، تیرے پاس تو ہے نہیں، کسی سے مانگ لے، تیرے حق میں بیان دے دے تو میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا۔ وہ امید پر چلتا ہے کہ چلو ماں دے دے گی، ابا دے دے گا، وہ اماں ابا چاچا تایا پھوپھی پھوپھا دادا دادی نانا نانی بیوی بچے بہن بھائی سب سے پوچھ ہٹے گا، کوئی ایک بھی اس کو نیکی دینے پہ تیار نہ ہوگا، کہے گا ہائے مارا گیا، ہائے میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ تو ایک آدمی اس کا نوحہ سن کر کہے گا بھائی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ تو وہ کہے گا
تو مار نہیں کھائے گا، تو مار نہیں کھائے گا، جا تیرا کام ہو گیا۔ وہ کہے گا کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، باقی میری ساری کاپی کالی رات کی طرح تاریک ہے، میرے دامن پہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں، ایک نیکی لیے پھرتا ہوں، مل گئی تو بھی جہنم ہے، نہ ملے تو بھی جہنم ہے، میں تیرے حق میں بیان دیتا ہوں، تو لے لے۔ وہ جو چھلانگے لگاتا اللہ کے در پر آئے گا جہاں ترازو ایسے لٹکا ہوگا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا۔ اللہ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ وہ کہے گا فلاں آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں۔ اللہ کہے گا اس کو بھی بلا لے، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اسے نیکی دینا چاہتا ہے، آج تو ماں نہیں دیتی، تو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس صرف ایک ہے، ہو یا نہ ہو میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، تو میں نے کہا تیرے بندے کا کام بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او ہو تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی آج کے دن کوئی نہیں ہے، تیری اس سخاوت پر تیرے سارے معاف کر کے تجھے بھی جنت میں ڈالتا۔ ہاں امت بنو امت، امت بنو امت، جماعتیں نہ بنو، فرقے نہ بنو، ٹکڑے نہ بنو، گروہ نہ بنو۔ صدیوں بعد اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے یہ بھولا سبق یاد دلا رہے ہیں۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ چھوٹا سا تھا، انڈے سے نکلا ہی تھا بچہ کہ شکاری نے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے در و دیوار، کوٹھالی میں پانی، دوسری میں دانا۔ اس نے سمجھا یہی میرا گھونسلہ ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا جہان ہے۔ وہ اسی میں پروان چڑھا، تیار کھانا ملتا، تیار پانی ملتا، تیار دانا ملتا، اڑنے کو جہان نہیں۔ تو اس نے سمجھا یہی نارووال کا پنجرا میرا جہان ہے، یہی نارووال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے، یہی کچھ میں ہوں۔ ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، کہا بیٹا جا اڑ جا اور اپنے چمن کو، اپنے گھونسلے کو، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جا۔ تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو، یہ فرقہ واریت کا پنجرا، یہ رائس مل کا پنجرا، یہ سیاست کا پنجرا، یہ قومیت کا پنجرا، یہ دھڑے بندی کا پنجرا، یہ تاجروں کا پنجرا، یہ ذمہ کا پنجرا، یہ نوکری کا پنجرا، یہ بیوی بچوں کا پنجرا، مجھے اسی میں بند رکھو۔ کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے، مجھے تم نے کہاں سے اٹھایا تھا۔ امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہیں، میں کیسے یاد دلاؤں؟ بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھول جانا، وہ تو یاد آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے، یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں۔ اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے؟ میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میرا رونا کہاں تک دستک دے گا؟ میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے، کن آہنی دروازوں سے ٹکرائیں گے، کب وہ کھلیں گے؟ اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا؟ ہاں امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، قومیں نہ بنو، امت بنو۔ اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر، سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر، پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر، رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر۔ امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے، امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے۔ ہماری ہلاکت کا سبب حکمران نہیں ہے، میں ہوں طارق جمیل، تم ہو تم، اس میں حکمران بھی آ گئے، اس فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، ریڑھی والا بھی آ گیا، جہاں کا مزدور بھی اللہ کا باقی ہو، وہ بھی انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ریڑھی والوں کو جوئے پہ لگا دیا، ریڑھی والا انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ میرا کاٹ میرے دن پھر جاون۔ جو جس قوم کا ریڑھی والا بھی جوا کھیلتا ہو،
اسے حکمران کہاں گرداب سے نکال سکتے ہیں؟ جہاں گھر گھر میں ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں. تو آپ نے فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب نارووال کی مائیں ذلیل ہوں گی، اولاد اپنے ماؤں کو کاٹیں گے، باپ کو غرائیں گے، تو اب انہیں کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی. میں اور آپ سبب ہیں. ہمارا ہر طبقہ قوموں کے ڈوبنے کا سبب ایک طبقہ نہیں ہوا کرتا. تمام تب ایک پھٹے کے اکھڑ جانے سے کشتیاں نہیں ڈوبتی، سفینے ڈوبتے ہیں جب تختے اڑ جاتے ہیں. ایک آدھ تختہ تو اسی وقت اسے پاٹ دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے. صرف تاجروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف زمینداروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف حکمرانوں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی. قومیں ڈوبتی ہیں جب ہر طبقہ نافرمان اور اللہ کا دشمن بن کے اللہ کو للکارتا ہے. دیکھتے نہیں ہو جب رات ہوتی ہے تو چاروں طرف گھنگرو کے چھنکنے کی آوازیں آتی ہیں اور سکرینیں آباد ہو جاتی ہیں، ننگے بدن تھرک رہے ہوتے ہیں، اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک زمین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور مسلوں کو آباد کیا کرتے تھے اور اللہ کو آہوں سے سسکیوں سے منایا کرتے تھے، وہی نوجوانوں کے سامنے سکرین ہوتی ہے اور کوئی ننگی ناچ رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں جنید بغدادی کو بھی وزیر اعظم بنا دو، شیخ عبد القادر جیلانی کو صدر پاکستان بنا دو، نہیں نکال سکیں گے اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو گرداب سے. جب تک اجتماعی لوگ توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں اس بھمر سے نکلنا ناممکن ہے. میں تمہیں ایک حدیث سنا رہا تھا، بیچ میں بات بڑی درد بھری آ گئی. قانون ہے، میرے اللہ کا قانون ہے کہ نافرمانی پر ہلاکت آتی ہے اور فرما برداری پر کامیابی آتی ہے. اللہ کی بادشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی شہنشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی دھرتی پر وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی آسمان کی چھت کے نیچے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے سورج کی روشنی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے چاند کی ٹھنڈک میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، تاروں بھری رات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، جن کے اجالوں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. کہ دھرتی اللہ کی، دن اللہ کا، دھرتی اللہ کی، رات اللہ کی، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، دھرتی اللہ کی، پہاڑی اللہ کے، دھرتی اللہ کی، میدان اللہ کے، دھرتی اللہ کی، میدانی اللہ کے، میدان اللہ کے، میدانی اللہ کے، صحرا اللہ کے، صحرائی اللہ کے، شہر اللہ کے، شہری اللہ کے، دیہات اللہ کے، دیہاتی اللہ کے، جزیرے اللہ کے، جزیروں والے اللہ کے، پانی اللہ کا، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے، آب و ہوا اللہ کی، شرق غرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا قانون ہے. جب نافرمان ہو گئے تو ہلاکت آئے گی اور فرما بردار ہو گئے تو کامیابیاں آئیں گی. میں دوبارہ ساری حدیث پڑھتا ہوں. عزت تو خزل فیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنما، امانت کو لوگ کھا جائیں گے، والزکات مغرما، زکات نہیں ادا کریں گے، تو علم لغیر الدین، علماء دین سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَحَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے، آؤ جی آؤ جی، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راہیں بدلیں گے، نظریں چرائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، ابا کوئی کم نہ آنکھ دے گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا. وَكَانَ رئیس القوم ارذلهم، حکومت رذیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوں گے، اور اندر میں بغض پالے ہوئے ہوں گے. منہ چہرے مسکراتے ہوں گے اور سینے جلتے ہوں گے، ہونٹ کھلے ہوں گے، دانت کھلے ہوں گے، اور دل آگ نفرت کی آگ سے بھرے ہوں گے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں
فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی، اور مسجدوں میں اللہ کی محبت سکھانے کی بجائے نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وظہرت القینات والمعازف، اور موسیقی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ ہاں، یہ فن نہیں ہے، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ہاں، اپنے شاعر اقبال کی قدر کرو۔ میں نے اقبال جیسی شاعری نہ اردو میں پڑھی، نہ عربی میں پڑھی، نہ فارسی میں پڑھی۔ ہاں، ناروال والو آؤ، کدھر؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ایک شعر میں 10,000 سال کی تاریخ کو بیان کر دیا کہ ناروال والو، اگر دنیا میں عزتیں اور بلندیاں چاہتے ہو تو راگ و رنگ سے بچ کے چلو کہ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈوبتی ہیں اور تہے خاک جاتی ہیں اور ذلت اور پستی میں جاتی ہیں تو طبلے کی تھاپ پر وہ سر دھنتے ہیں، گھنگرو کی چھنک پر ان کے بدن لہراتے ہیں، اور وہ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ نے ارشاد فرمایا، جب شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا کی دعوت سرے عام دی جاتی ہے اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے، زمین کو ہلا دیا جائے۔ وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ ہاں سنو اپنے نبی کی، اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ان کو ان کا رب جنت کی حوروں کا گیت سنانے والا ہے۔ ناروال کے چند سال صبر کر لو اور یہ طبلے سارنگی سے توبہ کر لو تو میرا اللہ اعلان کرے گا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں جو نارووال میں شیطانی توتی نگارے نہیں سنتے تھے، شیطانی بنسریاں نہیں سنتے تھے، آج میں انہیں جنت کا گیت سناؤں گا۔ وہ باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں گا، اور بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ ساری نسل میری موسیقی پہ لگی پڑی ہے اور حرام ان کے اندر جا رہا ہے۔ سن لو، محروم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں گانے سنتا ہوا مر گیا، جنت کی موسیقی سن نہ سکے گا۔ میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا، انہیں سناؤ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے۔ جنت کی حور ایک سر اس کے گلے سے نکلے گا تو جنت اس سر کے مطابق ساز بنائے گی، دھن بنائے گی۔ جنت کے درخت دھن بنائیں گے اور اس کے گلے کا سر اس کے ساتھ ملے گا، یہ نغمہ چلے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جب وہ گانے گاتا تھا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ سے لمبا نہیں بناتے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے۔ میں نے اسے کہا، یہ سن میرا اللہ جنت کا پہلا نغمہ سنائے گا، پہلا گیت سنائے گا، پہلا میوزک سنائے گا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 3.5 منٹ، وہ 70 سال لمبا ہوگا۔ 70 سال عمر بیت جاتی ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہ وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور اللہ کی جنت کے حوریں گائیں گی اور ساری جنت مست ہو کر لہرائے گی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا، کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے، یا داؤد تعال ارق المنبر، اے داؤد آیا بیٹھ نارووال والوں کو سنا۔ یہ وہاں دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے تو داؤد علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی۔ پھر داؤد کی آواز پر جنت جب دھن بنائے گی تو جنت والوں کو حوروں کا گیت بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے بہت بڑھیا پایا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنوں؟ تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟
تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارقل ممبر، اے میرے حبیب اے میرے محمد آجا ممبر پہ بیٹھ جا اور اب میرے بندوں کو اپنا گیت سنا۔ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی دھن اور آواز دو جہان کے سردار کی، یہ سر ساز مل کر، یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سناؤں، اس سے بھی اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ممکن ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا، اب تمہیں ارحم الراحمین سنائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میں اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور اپنے کانوں سے میری آواز سنیں۔ آج نظر اللہ کے دیدار میں ہوگی، کان اللہ کی آواز پر ہوں گے۔ اب جنت کو ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز خالق کی آواز ہے، وہ مزین ہونے کے لیے دھن کی ساز کی محتاج نہیں۔ تو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا، اور تم سنو گے اور تم نہ اپنے آپ میں رہو گے، نہ تمہیں اپنا ہوش رہے گا، نہ تمہیں جنت یاد رہے گی۔ میرا اللہ جب پردہ گرائے گا اور ختم فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حوریں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، ایک تیرا دیدار چاہیے، ایک تیری آواز چاہیے، ہمیں اور کچھ نہ دے، یہ ہمیں دیتا رہے، یہ جنت ہے۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام، گانا بجانا عام۔ آپ پچھلا مضمون بھول گئے ہوگے، میں پھر حدیث دہراتا ہوں۔ عزت تو خزل فیء دو والا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہو جائے گی، والزکات مغرما، زکات کی ادائیگی رک جائے گی، وتعلم لغیر الدین، علماء دنیا علم کے ذریعے سے دنیا کمانے والے بن جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کے فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان، ادنا صدیقہ، دوست کے دوست، اقصا اباہ، باپ کے دشمن، ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان، کان رئیس القوم ارذلہم، حکومت ذلیلوں کے ہاتھ میں، اکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے کو ملیں گے مسکرائیں گے، سینوں میں بغض رکھ کر، نفرتیں رکھ کر، منافقت کی ہنسی ہنسیں گے۔ وظہرت القینات وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وشربت الخمور، اور شراب عام پی جائے گی، شراب عام ہو جائے گی۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے، نادان سمجھیں گے، ان پڑھ سمجھیں گے۔ آج تہذیب ہے، آج روشنی ہے، آج علم ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اونٹوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، گدھوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، آج دنیا نے چاند کو مسخر کر لیا ہے۔ پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ تو پھر ناروال والو، پاکستان والو، ہند سندھ ایران توران والو، پھر انتظار کرو کہ اب زلزلے آئیں گے، پھر انتظار کرو کہ اب پانی بکھر جائیں گے، انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، انتظار کرو زمین کپ کپائے گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے، موسم کے تیور بدل جائیں گے۔ ہاں ہر شے تمہارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ کب جب تم یہ 15 نافرمانیوں کا شکار ہوگے۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے، قانون ہے، قانون ہے۔ ہلاکتیں آتی ہیں نافرمانی پر اور عزتیں آتی ہیں کامیابی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یاد آیا بڑے زمانے کے بعد، ارشاد فرمایا من اراد عزا بلا عشیرہ
وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان ووجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. ناروال والو عزت چاہتے ہو لیکن خاندانی نہیں ہو، بغیر خاندان کے عزت چاہتے ہو، بغیر مال کے غنی بننا چاہتے ہو، بغیر طاقت کے ہیبت چاہتے ہو، بغیر ووٹ اور سپورٹر کے وجاہت چاہتے ہو. عزت کی طلب کس میں نہیں، وجاہت کی طلب کس میں نہیں، مال کی طلب کس میں نہیں، اپنا مقام بنانے کی طلب کس میں نہیں. ایک نسخہ حضرت علی بتا رہے ہیں، ایک تمہیں آج کے دانشور بتا رہے ہیں. مال بناؤ عزت پا جاؤ، بڑے عہدے لے لو عزت پا جاؤ، وزیر بن جاؤ، ایم این اے بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، ناظم بن جاؤ، عزت پا جاؤ. ایک نسخہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں. جو عزت چاہتا ہو خاندان کوئی نہیں، جو غنی بننا چاہتا ہو مال کوئی نہیں، جو اپنی ہیبت چاہتا ہو طاقت کوئی نہیں، جو وجاہت چاہتا ہو مددگار کوئی نہیں. یہ کیا کرے تو ارشاد فرمایا یہ ایک کام کر لے اور ایک کام چھوڑ دے، ایک کر لے. فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نافرمانی کی ذلتوں کو چھوڑ دے. نافرمانی ذلت، جھوٹ ذلت، شراب ذلت، منافقت ذلت، نماز کا چھوڑنا ذلت، روزے کا چھوڑنا ذلت، ماں باپ کی نافرمانی ذلت، جوا ذلت، سود ذلت، ظلم ذلت، چوری ذلت، ڈاکہ ذلت، گالی دینا ذلت، دل میں بغض رکھنا ذلت، کینہ رکھنا ذلت، حسد ذلت، تکبر ذلت اور بغض ذلت. یہ سب ذلت. ناپ تول کی کمی ذلت، جھوٹ بول کے سودا بیچنا ذلت، بھائی کا دشمن ہونا ذلت، مذہب کے نام پہ نفرتیں پالنا ذلت. تو کیا کرو کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی فرمان برداری کی عزتوں پر آ جاؤ تو اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں غنی بنائے گا، اللہ تمہیں ہیبت دے گا، اللہ تمہیں وجاہت دے گا کہ دینے والا اللہ ہے. یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ جاؤ نکلو تبلیغ میں، اللہ سے تعلق بنانا سیکھو، اللہ کی اطاعت سیکھو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو تو تمہارا سب کچھ بچ گیا. چاہے دیکھنے میں سب کچھ چلا گیا، اللہ کو ساتھ لے لو سب کچھ بچ گیا، اللہ کو ساتھ نہ لیا تو کچھ بھی نہ بچا. کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ نارووال میں تمہاری رائس مل چمک جائے اور تمہارا سودا بیرون ملک جانا شروع ہو جائے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ تمہیں اعلیٰ درجے کی نوکری مل جائے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم سٹیج پہ بیٹھنے والے بنو اور تمہاری شہرت ہو جائے اور تمہارا بیان سننے ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں. یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ کا راضی ہو جانا یہ کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ناکامی ہے. اپنے مفہوم تبدیل کرو، جو سمجھے ہو اسے بدلو. اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. اللہ روٹھ گیا میں لٹ گیا، اللہ راضی ہو گیا میں بس گیا، میں آباد ہو گیا، چاہے میں دیکھنے میں لوگوں کی نظروں میں برباد ہو گیا. زکریا علیہ السلام کو لٹا کے ذبح کر دیا، زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو لٹا کے ذبح کر دیا گیا. لیکن قرآن نے باپ بیٹے کو عزت دی، باپ بیٹے کو بلند بتلایا، باپ بیٹے کو کامیاب بتلایا. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. یہ سارا کچھ میرا رب
زکریا علیہ السلام کی کہانی بڑے عظمت کے ساتھ سنا رہا ہے، لیکن زکریا علیہ السلام آرے سے چیر کے پھینک دیے گئے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدن وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یجعلہ جبارا شقیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. یہ یحییٰ کی کہانی اللہ سنا رہا ہے. اے یحییٰ تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. اے یحییٰ تیرا رب تجھے ماں باپ کی اطاعت کا تحفہ دیتا ہے. یہ یحییٰ علیہ السلام لٹائے گئے اور چھری سے یہودیوں نے ذبح کر دیا. تو کیا یہ ناکام ہو گئے؟ کیا یہ ناکام ہو گئے اور ذبح کرنے والے کامیاب ہو گئے؟ فتح پانا اور چیز ہے، کامیاب ہونا اور چیز ہے، شکست کھا جانا اور چیز ہے، اور ناکام ہونا اور چیز ہے. ہم نے اس کو ملا دیا ہے. فتح پانے والا کہتا میں کامیاب ہو گیا، نہیں، تو نے فتح پائی، کامیابی نہیں. شکست کھانے والا کہتا ہے میں ناکام ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، تجھے شکست ہوئی ہے، تو ناکام نہیں ہے. ناکام کون ہے؟ جس سے اللہ ناراض. کامیاب کون ہے؟ جس سے اللہ راضی. اور انہیں سولیوں پہ چڑھنے دیا، نیزوں پہ لٹکنے دیا، گھوڑوں کے تلے روندنے دیا. کس لیے کہ پیغام دینا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہیں. پیغام دینا تھا کہ اللہ کو پا لینے والے کامیاب ہیں، چاہے ان کا سب کچھ لٹ جائے. کیا ستم، اوئے ہوئے ہوئے. سارے 16 آل رسول شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں. 16، 72 میں سے 16 اہل البیت ہیں. تقدیر نے ابھی کچھ اور امتحان لینا تھا. آپ جب سب جانثار کٹ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو بلوایا کہ الوداعی دیکھ لوں، پیار کر لوں. 2 سال. عبداللہ بن حسین کی عمر 2 سال. ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ اس پر بھی یہ وار کریں گے. ان کو بچے کو لیا، سینے سے لگا کے پیار کر کے یہاں بٹھا لیا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ابن الموقد، کوفے کے لشکر کا ایک آدمی ہے ابن الموقد، اس نے تاک کے جو تیر چھوڑا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. تو اس کو وہ تو بیچارہ آہ بھی نہ کر سکا. اور اس سارے جنگ میں صبر کا پیکر ہیں حسین. لیکن جب معصوم عبداللہ تڑپ کے گود میں گرا تو پھر اس کا خون دونوں ہاتھوں میں لے لیا ایسے، اور لپ بھر کے یوں آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا یا اللہ اگر اس طرح تو مجھ سے راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں ہے. تو راضی ہے، میرا کوئی گلہ نہیں. تجھے تیری رضا پر یہ سب کچھ میں قربان کر سکتا ہوں، اور ناروال والوں کو پیغام دے سکتا ہوں کہ دیکھو جھوٹ پہ سودا نہ بیچنا، دیکھو ظلم و ستم کے ساتھی نہ بننا. آج کا مسلمان زبان سے یزید کو گالی دیتا ہے اور عمل سے اس کی صف میں کھڑا ہوا ہے. آج کا مسلمان زبان سے یزید کو گالی دیتا ہے اور عمل سے اس کی صف میں کھڑا ہوا ہے. آج کا مسلمان حسین کے لیے آنسو بہاتا ہے اور کوفے والوں کی صف میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. یہ کربلائیں ایک پیغام ہیں، یہ قصہ خانی نہیں ہے. ہم نے اسے قصے بنا دیا، اسے قصہ خانی بازار بنا دیا. کربلا قصہ خانی بازار نہیں ہے، پیغام ہے. ناروال کے ایمان والو، اللہ کو راضی کرتے ہوئے مر مٹ جاؤ، پر سودا نہ کرنا، سودے باز نہ بننا، ورنہ گھاٹے میں گئے. ہے زمین آسمان کپ کپا رہا ہے، پر کامیابی کا سہرا حسین کے سر پہ سج چکا ہے. سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، دھڑ بے سر کے پڑے ہوئے، کفن میں نہیں پہنانے دیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک نظر بھائیوں کے سروں پر کی طرف دیکھا اور ایک طرف ان کے کٹے ہوئے دھڑ دیکھے، ایک طرف نظر پڑی تو جنت کے شہزادوں کے سر، جنت کے سردار، ایم پی اے نہیں ہے، ایم این اے نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، رائس مل والے نہیں ہیں، ٹیکسٹائل مل والے نہیں ہیں، صدر
مملکت نہیں ہے، جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، اور سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے اور دھڑ پڑا ہوا ہے اور گھوڑوں سے روندا ہوا ہے۔ تو ایک نظر بھائی کو دیکھا، ایک نظر اس کے کٹے دھڑ کو دیکھا، تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، واہ محمدا واہ محمدا، اے یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ، آ جاؤ، آؤ دیکھو، ہاذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، آج تیرے حسین کی بارات آئی ہے، آج وہ دولہا بنا ہوا، آج اس نے اپنے خون کا سہرا پہنا ہوا ہے، اپنے جسم کی بوٹیوں کو پھول بنا کر اپنے اوپر سجایا ہوا ہے، آج اس کے بکھرے ہوئے اعضاء اس کی بارات میں پھول کا کام دے رہے ہیں، بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلہ، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، آج تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیا تو مٹی نے ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی کو اٹھایا، غبار کو اٹھایا اور غبار کا کفن انہیں پہنا دیا۔ اس نوحے کو سن کر کوفے والے بھی دھاڑے مار کے رونے لگے۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ قصہ خانی بازار نہیں ہے، یہ پیغام ہے دکانداروں کو، زمینداروں کو، تاجروں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، ہار گئے بازی، ہار گئے بازی، ہار گئے بازی جنہوں نے اللہ کو کھو دیا۔ مبارک ہو حسین تجھے کامیابی، تیرا سر تو نیزے پر لٹکا ہوا ہے، میں 1300 سال بعد تجھے مبارک دے رہا ہوں۔ ہاں 13,000 سال بعد بھی مبارک تیرے مقدر میں آئے گی، شمر کے مقدر میں نہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اگر اللہ کو کھو دیا، اگر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی قسم ہار گیا، ارے ہار گیا، ارے ہار گیا۔ اور اگر اللہ راضی ہو گیا، اگر اللہ راضی ہو گیا، اگر اللہ کو اپنا بنا لیا تو یہ جیت گیا، یہ جیت گیا، یہ جیت گیا۔ اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی پل، ایک ہی راستہ، ایک ہی واسطہ، ایک ہی وسیلہ، ایک ہی راہبر، ایک ہی ہادی، ایک ہی پیغمبر، ایک ہی رسول۔ اللہ کو اپنا بنانا ہے تو محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ کو اپنا بنانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام مرتضی بن، غلام مجتبی بن، غلام احمد بن، غلام محمد بن۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کو منانے کا راستہ موجود 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 موجود۔ کچھ نہیں کرنا، باہر سے کچھ نہیں کرنا، اندر ہی ہے سب کچھ۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلیاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر 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 وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر جھانکو، اندر جھانکو، اپنے بٹن کھولو، اندر 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 اپنا اندر بدلو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ
اپنا باہر بدلو محمد الرسول اللہ کے ساتھ. لا الہ الا اللہ اندر میں جائے، محمد الرسول اللہ بدن پر آئے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ بدن، بازار، گھر، کاروبار، دفتر، حکومت، سیاست کی چیز ہے. یہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، الہام نہیں، یہ وردی میں کھڑے ہیں، یہ وردی میں کھڑے ہیں. ان کی وردی بتا رہی ہے کہ ہم پاکستان پولیس والے ہیں. ارے میرے بھائیو، مرنے سے پہلے پہلے محمدی وردی میں آ جاؤ، محمدی وردی میں آ جاؤ، تاکہ اللہ کہہ سکے ہاں میرے حبیب کا امتی ہے، میرے حبیب کا غلام ہے. اللہ کہہ سکے ہاں میرے حبیب کے روپ میں ہے. مرنے سے پہلے پہلے، مرنے سے انہی پولیس والوں سے کہو کہ یہ کل ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن کر دفتر میں آ کے بیٹھ جائے. یہ تو بیچارہ سپاہی کھڑا ہے، یہ تو ایس ایچ او کھڑا ہے، یہاں تو ڈی پی او ہے. تم آئی جی سے کہو، آئی جی پاکستان سے کہو کہ حضرت جی آپ کل ہندوستانی آئی جی کی وردی پہن کر دفتر میں چلے جائیں. دل مسلمان ہونا چاہیے، باہر جیسا مرضی ہو اندر ٹھیک ہونا چاہیے. باہر جو مرضی ہوئے. تو وہ چلا گیا، وہ ہندوستانی وردی پہن کے چلا گیا. حکومت پاکستان آگ بگولا ہو گئی، غیرت میں آئی، ہتھکڑیاں لگی، اپنے ہی سپاہیوں نے ہتھکڑیاں لگا دی. ارے مجھے ہتھکڑی کیوں لگا رہے ہو؟ کہ تم غدار ہو. کہ میں غدار نہیں، میں وفادار ہوں. میں آئی جی کیسے بنا ہوں؟ وفا سے بنا ہوں، غداری سے نہیں بنا. تو اپنا لباس دیکھ، تو اپنی وردی دیکھ، تو اپنا حلیہ دیکھ، تو دشمن کے روپ میں ہے. تیری وفاؤں کا اعتبار نہیں ہے. وہ کہے گا میں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں میں وفادار ہوں. حکومت کہے گی تیری قسم کا اعتبار کوئی نہیں، تو دشمن کے روپ میں ہے، تیرا کوئی اعتبار کوئی نہیں. ایک حکومت غیرت کھا گئی کہ تو میرے دشمن کے روپ میں آیا. میرا اللہ غیرت نہیں کھائے گا جب امت محمد دشمن محمد کے روپ میں قبروں سے نکلیں گے. تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ محمدی بنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی وردی میں آ جاؤ، آ جاؤ. ہاں ایک ہے جسے میرے رب نے حبیب بنایا، جسے حبیب بنایا، جسے محمد کہا، جسے احمد کہا، جسے ماہی کہا، جسے حاشر کہا، جسے عاقب کہا، جسے فاتح کہا، جسے خاتم کہا، جسے ابو القاسم کہا، جسے طٰہٰ کہا، جسے یاسین کہا. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور سنو، یہ ناصر، یہ منصور، یہ رشید، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ عامر، یہ ناہی، یہ ناجی، یہ عربی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ قرشی، یہ حجازی، یہ نزاری، یہ عدنانی، یہ قحطانی، یہ تہامی. یہ سب میرے نبی کے نام بتا رہا ہوں، تاریخ سے، سنت سے، حدیث سے. قرآن میں جاؤ، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. صرف قرآن سے اپنے نبی کی نعت خوانی. ہم بھی ربیع الاول آیا، ہم نے نعتیں کہیں، سارا سال نعت خوانی ہوتی رہتی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پر ہماری نعت میرے علم کے مطابق، میری شاعری میرے علم کے مطابق. میرا علم کیا پدی کا شوربہ. میرا اللہ علم والا، کمال والا، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے،
اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دور ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے. یہ سب میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے. ارے اللہ کو جانو اس کے نام کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ. یہ اللہ ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اللہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ اللہ وہ اللہ اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے. قرآن میں نبی کی نعت قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کہ یہ ادا، اس کی وہ ادا، اس کا یہ روپ، اس کا وہ روپ. ارے ناروال والو، اگر تمہیں عزت کامیابی چاہیے تو تمہیں محمدی سراپے میں آنا پڑے گا، تمہیں محمدی وردی میں آنا پڑے گا. سید قریشی ہونے سے تمہارا کام نہیں چلے گا. ابو لہب کو قریشی ہونا کام نہ آیا، ابو لہب کو ہاشمی ہونا کام نہ آیا، ابو لہب کو سید ہونا کام نہ آیا، ابو لہب کو چاچا ہونا کام نہ آیا. اور بلال کی غلامی اسے نقصان نہ پہنچایا. بلال کے کالے رنگ نے اسے نقصان نہ پہنچایا. بلال کے غلام زادہ ہونے نے اسے نقصان نہ پہنچایا. بلال کے فقر نے اسے نقصان نہ پہنچایا. میرے نبی نے فرمایا جب سارا مجمع جنتیوں کا جنت کے دروازے پر اکٹھا ہوگا اور جنت کے دروازے بند ہوں گے اور میری شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے لیے جنت کی سواری آئے گی اور میں اس پہ سوار ہوں گا. اس کی رسی نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی. اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی سوار نے نہیں پکڑنی. یہ رسی کوئی آ کر نوکر پکڑے گا، کوئی خادم پکڑے گا، کوئی کوچوان پکڑے گا، کوئی ڈرائیور پکڑے گا. سواری پہ بیٹھنے والا اگر پکڑتا تو یہ نیچے نہ گرتی، اس کے ہاتھ میں آتی، یہ ایسے گر جائے گی. اس کے گرنے پر سب کی نظریں اٹھ جائیں گی کہ اب یہ رسی کون پکڑے گا. اسے ابو بکر کو پکڑنا چاہیے کہ وہ سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستی ابو بکر. علی نے یہ رسی پکڑنی چاہیے کہ داماد اور حسنین کے والد اور فاطمہ کے خامن، یہ رسی حسن حسین کو پکڑنی چاہیے کہ اولاد اور جنت کے سردار. پر نہ سب کے قدم سب پنجوں پر ایڑیاں اٹھی ہوئی، گردنیں اوپر، اور یوں دیکھ رہے کہ اب مجمع میں سے کون نکلے گا. اور ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے کہ میرے اللہ کی آواز آئے گی، بلال کو بلا کے رسی پکڑاؤ. بلال آئے گا، بلال حبشی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک نبی بھیج رہا ہوں، من انفسکم، تم میں سے ہے. یہ ترجمہ تم میں سے ہے. ایک طرح اور بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں جو افریقہ والے پڑھتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم،
من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی خاندان دکھا دو، اس سے بڑا کوئی نسب دکھا دو، اس سے بڑا کوئی قبیلہ دکھا دو، اس سے بڑا کوئی حسب دکھا دو، اس سے بڑی کوئی نسل دکھا دو، اس سے اعلیٰ کوئی نسل دکھا دو۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ نسل، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ حسب، سب سے اعلیٰ شرف، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ قبیلہ کون کون کون؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی طفیل، آپ کی نسل کو، نسب کو، حسب کو، خاندان کو اللہ نے آدم علیہ السلام تک محفوظ کر دیا، موجود کر دیا، مکتوب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انفسکم، من ناروبال والو، آ جاؤ اپنے محبوب کی وردی میں۔ سعید انور تبلیغ میں لگ گیا، بہت بڑی داڑھی، بڑی پگڑی، امریکہ گیا۔ عمران خان بھی اسی جہاز میں۔ جب یہ امیگریشن پر آئے تو انہوں نے سعید انور کو عزت کے ساتھ کہا آپ چلے جائیں، اور عمران خان کو بٹھا لیا اور 2 گھنٹے بٹھائے رکھا اور اس سے پوچھتے رہے۔ یہ سعید انور باہر اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو عمران نے کہا یار عجیب بات ہے، تمہاری پگڑی داڑھی تمہیں کچھ نہیں کہا اور مجھے پکڑ لیا، مجھے 2 گھنٹے بٹھائی رکھا۔ تو سعید انور نے کہا سر میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے۔ تو وردی والے کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے۔ میرے بھائیو، محمدی وردی میں آؤ، محمدی زندگی اپناؤ، ظاہر بھی بناؤ، باطن بھی بناؤ، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے۔ اللہ نے عشق جو کیا، حبیب جو بنایا، محبوب جو بنایا، رسول جو بنایا، ہر ادا محفوظ فرمائی۔ میرے نبی کی بکریاں تھیں 9، جن کا دودھ نکال کے ایمن شام کو جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں وہ دودھ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ بکریاں اگر ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہ آتا، پر اللہ نے عشق کیا ہے، محبوب کی ہر شے کو محفوظ کر دیا ہے کہ اپنے نبی کی بکریاں بھی یاد رکھو۔ ایک کا نام عجوہ، ایک سقیہ، عجوہ سقیہ، برکہ ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ بکریوں کے نام ہیں، بکریوں کے۔ اس میں ایک بکرا تھا جس کا نام تھا یمن، جو ملائی کرتا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء ہمارے نبی کی زندگی میں مر گئی۔ اتنا کچھ میرے رب نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ 2 گدھے میرے نبی کے، ان پر سواری کی، ایک گدھا اپنے پاس رکھا، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ 2 خچر سواری میں آئے، ایک کا نام فضہ، ایک کا نام دلدل، فضہ دلدل۔ 4 اونٹیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عزبہ، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام ثعلب۔ چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام سجل، ایک کا نام مرتجل، ایک کا نام مرتجز، ایک کا نام طراز، ایک کا نام لزاز، ایک کا نام لحیف، ایک کا نام سکب، ایک کا نام سبھا، ایک کا نام ورد، ایک کا نام یعصوب، ایک کا نام یعبوب۔ یہ سب میرے محبوب کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ اللہ نے عشق کیا ہے نا، ہر ادا محفوظ کر دیا ہے، ہر ادا، ہر ادا، زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ حلیہ محفوظ، کسی نبی کا حلیہ معلوم نہیں کیا حلیہ تھا، ہمارا نبی کا سارا حلیہ محفوظ ہے۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا۔ فخمن مفخمن، ہیبت، ہیبت، سراپا ہیبت تھے، سراپا جمال و جلال تھے۔ عظیم الہامہ، سر بڑا تھا۔ رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے۔ شدید السواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے۔ داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے دنیا سے جاتے وقت، یا 20 یا 14 یا 20۔ واسع الجبین، ماتھا کشادہ روشن۔ ازہر اللون، چہرہ کلیوں کی طرح کھلا ہوا رنگ۔ ازج الحواجب، یہ بھویں گول۔ من غیر قرن، یہاں آپس میں ملی ہوئی نہیں، یہ جگہ خالی، زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہاں بال ہوں تو حسن ماند پڑتا ہے، یہاں نہ ہو تو چہرہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں بال نہیں۔ عقل العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک،
لہو نور یعلوہ، یہاں نور ایسے چمکتا رہتا تھا. آنکھیں ادعج موٹی، اشکل لمبی اور سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی، احور سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سیاہ، اہدب پلکیں بڑی لمبی، اکحل سرما لگی ہوئی آنکھ بغیر سرمے کے بغیر سرما لگا ہوتا تھا. آنکھ صرف آنکھ کیسی تھی؟ ادعج موٹی، اشکل لمبی سرخ ڈوروں والی، اہدب پلکیں دراز، احور سفید اور سیاہ، اور اکحل سرما لگی ہوئی آنکھ. ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم گلابی ہونٹ چوڑا چہرے کے ساتھ. دانت کیسے تھے؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے نظر آتا تھا. مفلج الاسنان، پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا خلا تھا. اشنب دانت برابر جڑے ہوئے تھے. سہل الخدین گال ابھرے ہوئے نہیں تھے چربی کی وجہ سے، ایسے پچکے ہوئے نہیں تھے کمزوری کی وجہ سے. 14ویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں صحن میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی اور اوپر 14ویں کا چاند تھا. میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر آپ کے چہرے کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین پرکشش نظر آ رہا تھا. کیا نصیبوں والے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا. ہائے ہائے. اور کیا نصیبوں والے تھے کہ صرف دیدار کے طفیل اور اس غلامی کے طفیل دنیا کا واحد طبقہ 1.25 لاکھ صحابہ کا، جن کے بارے میں اللہ نے ان کے مرنے سے پہلے زندگی میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ فتح. اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت میں داخل کروں گا، میرا وعدہ ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، ان 1.25 لاکھ میں کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا کہ میرے اللہ کی اٹل کتاب کا اٹل ناقابل تبدیل فیصلہ کیا کلن سارے کے سارے، کلن سارے کے سارے، میرے محبوب کلن سارے کے سارے، وعد اللہ الحسنى، تیرے رب کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی، بھاری، اور 1 مٹھ تھی، 1 مٹھ. آپ نے کبھی کینچی نہیں لگائی، زندگی بھر کینچی نہیں لگائی، قدرتی آپ کی داڑھی 1 مٹھ تھی. اور نیم گھنگریالی تھی، اس لیے وہ لمبی ہو کے نیچے نہیں گئی، وہ گھنگریالی ہونے کی وجہ سے 1 مٹھ تک آپ کی داڑھی مبارک تھی، اور گھنی داڑھی تھی، اور سینے پر پھیلی ہوتی تھی، اور اس میں اور سر میں ملا کر 14 سفید بال تھے. آپ کی گردن لمبی سراہی دار تھی، کأنہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، ایسے تھی آپ کی گردن جیسے سراہی کی گردن کو ایسے خوبصورت کر کے اٹھایا جاتا ہے، ایسے آپ کی گردن سراہی دار تھی. عریض الصدر، آپ کا سینہ چوڑا تھا. طویل الزندین، آپ کے بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، آپ کی انگلیاں لمبی تھیں. رہب الراحہ، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی. شطن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط تھے، بھاری تھے، مضبوط تھے، دلیری کی نشانی، اور کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں پہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ہر وقت ایسے پاؤں چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ثبت القصد، سیدھا بدن مبارک تھا. سواء البطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ آگے نہیں نکلا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا بدترین چربی ہے جو پیٹ پہ آئے، بدترین چربی ہے. اور آج کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بیماریوں کا گھر ہے پیٹ کی چربی. میرے نبی چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے. اور کیسے چلتے تھے؟ یقارب الخطا، قدم قریب رکھتے تھے، لمبا قدم نہیں رکھتے تھے، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، کندھے جھکے ہوئے، نظر سامنے، دائیں بائیں نظر نہیں اٹھتی تھی. یبدو من لقی بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، کوئی سلام میں پہل نہ کر سکا. صحابہ کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہیں لگواتے تھے.
کسی کو ممبر پہ کھڑے ہو کے رسوا نہیں کرتے تھے، ممبر پہ تقریر کرتے ہوئے اتنا ہاتھ اوپر لے جاتے تھے، کبھی مکے نہیں لہراتے تھے۔ میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک مولوی صاحب کا اشتہار لگا ہوا، آگے لکھا ہوا ٹوکے والے۔ میں نے کہا ایک ہی شاید ٹوکے والے، میں نے کہا شاید کوئی ذات ہے یا کوئی پیشہ ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹوکا ساتھ رکھتے ہیں۔ ٹوٹا جو کرنا ہو یا امت نو تو ٹوکے ہی رکھنے۔ میرے نبی کبھی مکے نہیں لہراتے تھے، کبھی ایسے ہاتھ نہیں لہراتے تھے، ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرا ہاتھ یہاں تک، آپ بیان کرتے یوں کرتے تھے، ایسے فرماتے تھے۔ اور کبھی بیان میں کسی کا نام لے کر اس کو آپ نے رسوا نہیں کیا، کبھی نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کیا، کبھی نام لے کر اس کی دل آزاری نہیں کی، زندگی بھر کسی کا دل نہیں دکھایا، زندگی بھر ایسا بول نہیں بولا جس سے کسی کا دل دکھتا ہو۔ اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے گھر میں اما عائشہ چھوٹی عمر تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ اگر روٹی پکانی آتی ہوتی میرے نبی کو تو روٹی بھی پکا کے دیتے، ان کو پکانی نہیں آتی تھی تو آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے۔ گھر کی زندگی سکھائی، 9 بیویاں ہیں، 9 کپڑے خود دھوتے تھے، 9 بیویاں ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود سی لیتے تھے۔ اور گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں تمہیں معاشرت سکھانے کے لیے، تمہیں زندگی بتانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محبوب کی ہر ادا زندہ سلامت۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنا اور دنیا میں پھیلانا۔ یہ صرف تبلیغی جماعت صرف میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے زور لگاؤں اور یہ بسترے اٹھا کے در در پھریں، یہ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ جتنے آپ کلمہ گو بیٹھے ہو، ادھر بیٹھے ہو، سامنے بیٹھے ہو، دائیں بیٹھے ہو، بائیں بیٹھے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کے ذمہ ہو گیا کہ سراپائے محمدی میں ڈھلو اور اس کو آگے پھیلاؤ بھی صحیح، پہنچاؤ بھی صحیح، وقت نکالو، یہ ذمہ ہے۔ میرے اللہ کے ذمہ تھا اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ رکھنا۔ اللہ نے 10 لاکھ حدیثوں کو محفوظ کر دیا۔ قرآن اپنے زیر زبر کے ساتھ محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں بدل سکتی، سارے دجال مل کر قرآن کو نہیں بدل سکتے، اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکتا۔ اللہ کا ایسا پہرا ہے قرآن پاک پر، 10 لاکھ حدیثوں پر اللہ کا پہرا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ میرے محبوب سے نکلا ہوا کلام ہے، 30 سپارے اور 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ دو باتیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، 2 باتیں، ایک عبادت، ایک اخلاق، 2 باتیں، ایک بندگی، ایک اخلاق، 2 باتیں، ایک اللہ سے جڑنا نماز کے ذریعے، ایک بندوں سے جڑنا اخلاق کے ذریعے۔ اللہ کو ڈھونڈو تقوی کے ذریعے، بندوں کو ڈھونڈو صبر کے ذریعے۔ اللہ کو پاؤ اللہ کے سامنے سر جھکا کر، اللہ کے بندوں میں جگہ بناؤ، ان سے محبت کر کے ان کے سامنے جھک کر جھکنا سیکھو، سر اٹھانا نہ سیکھو، عیب چھپانا سیکھو، عیب اچھالنا نہ سیکھو۔ اللہ ملتا ہے سجدوں سے۔ کربلا قائم ہے، زور کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا تو امام عالی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے آ کر آگے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ نہیں، راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہم جنگ میں بھی نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو پھر کیا کہا کہ چلو ٹھیک ہے نہ پڑھو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہ، کہ چلو ٹھیک ہے نہ پڑھو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں تھا، ان کو کوئی فرق نہیں تھا کہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، اونگ میں آنکھ کھلی، اونگ سے آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ یہ ہنسنے کی گھڑی تو نہیں۔ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے،
فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو یہ نماز نہ پڑھتے ان کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. ہاں لیکن پیغام ادھورا پہنچتا. آگے مسئلہ تھا نارووال والوں کو پیغام دینا تھا. پولیس والے، فوج والے، سیاستدان، ذمہ دار، تاجر، کاشتکار، مرد عورت، چھوٹے بڑے، پیغام دینا تھا کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. فرمایا آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو. 15-20 تو ویسے شہید ہو چکے تھے. دھرتی نے، تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے نہ ایسے نمازی پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے کہ بدن تار تار ہے، بوٹی بوٹی زخمی ہے اور خون کے فواروں سے جسم چشمہ بن چکا ہے. اپنے خون سے وضو کر رہے ہیں یا کربلا کی مٹی سے تیمم کر رہے ہیں. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے. کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے تمہیں پیغام دیا کہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جماعت چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اذان کا مطلب ہے مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ. بہت سے دکاندار دکان پہ مصلی بچھائے بیٹھے ہیں، گاہک زیادہ چلے جائیں گے. مسجد میں گیا تو گاہک چلے جائیں گے. کیا تیرا رب سو گیا ہے یا اس کے خزانوں پہ تالا لگ گیا ہے یا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے جو تو یہ کہہ رہا ہے میں دکان چھوڑ کے گیا تو گاہک چلے جائیں گے. جانے دو تیرا رزق کبھی کم نہ ہوگا. یہ نماز نارووال میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے جماعت نماز نہ پڑھے. مسجد کی دوڑ ہو. ففروا الی اللہ. میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب اللہ کی پکار ہے حی علی الصلاۃ تو ہلچل مچ جائے، بازار بند ہونے لگ جائیں، دکانیں بند ہونے لگ جائیں اور مسجدوں کی دوڑ لگ جائے. نارووال کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں اعلان کر رہی ہیں کہ یہاں بے نمازی زیادہ ہیں اور نمازی تھوڑے ہیں. یہ ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ نارووال میں بے نمازی زیادہ رہتے ہیں اور نمازی کم ہیں. 10% 100 میں 90 نماز نہیں پڑھتا اور 10 میں 6 اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی دکان پہ نماز پڑھتے ہیں، 4 مسجد میں آتے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ دو باتیں. اللہ کو پاؤ، اللہ کو ڈھونڈو نماز کے ذریعے، سجدوں میں سر رکھ دو، نماز زندہ کر دو. اللہ کے بندوں سے معاملہ کرو نبوت والے اخلاق کے ذریعے. سارے دین کا خلاصہ عبادت اور اخلاق. عبادت تو پھر بھی 100 میں 10 ہیں لیکن 100 میں ایک بھی اخلاق والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، درگزر کرنے والا نہیں ہے، سر جھکانے والا کوئی نہیں ہے. ہر آدمی سر اٹھانے کے چکر میں ہے. امام زین العابدین آل رسول، جگر گوشہ رسول، ان کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا. وہ ادھر منہ کر کے یوں بیٹھ گئے. اس نے سمجھا اسے خبر کوئی نہیں میں کسے کہہ رہا ہوں. سامنے آ کر کے نے کہا ایا کہانی حضرت جی تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا وعن کا اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. جواب نہیں دیا، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. تو وہ قدموں میں پڑ گیا اور پاؤں چومنے لگا اور کہنے لگا ہاں اہل البیت کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص گالیاں دینے لگا. یہ جا رہا ہے اور وہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، جو سنتے جا رہا ہے، حتیٰ کہ گھر پہنچ گئے. کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ گھر پہنچ گئے تو کھڑے ہو کر کہنے لگے بھائی اگر کوئی اور تیرے پاس گالیوں کا سٹاک ہے تو وہ ختم کر لے، میں کھڑا ہوں، اور اگر ختم ہو گیا ہے تو اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں. تو وہ پاؤں پڑ کے رونے لگا کہ میں تو آپ کے صبر کا امتحان لینے آیا تھا. میں نے سنا ہے کہ ابو حنیفہ بڑے صبر والے ہیں، میں تو تیرے صبر کا امتحان لینے آیا تھا، تو بڑے صبر والا ہے. یہ نبوت والے اخلاق مٹ چکے ہیں. بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، خاوند بیوی کی ذرا سی کمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی خاوند کی کمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دوست کی کمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، معاشرہ جب اخلاق سے خالی ہوتا ہے تو وہ وحشی جانوروں کا
ایک غول بن جاتا ہے، وہاں جنگل کی زندگی ہوتی ہے، وہاں انسانیت مٹ جاتی ہے۔ سارے دین کا خلاصہ ہے نماز اور اچھے اخلاق، اور نمازی تو 100 میں 10 ہیں، پر اچھے اخلاق والے نظر ہی نہیں آتے۔ میرے نبی نے فرمایا تم 3 کام کر لو، جنت الفردوس میں مجھ سے گھر کی چابی لے لو۔ جنت نہیں، جنت الفردوس۔ ایک توڑنے والے سے جوڑو، تصل من قطعک، ایک محروم کرنے والے کو عطا کرو، تعطی من حرمک، ایک زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، تعفو عمن ظلمک۔ یہ 3 کام کر دو، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو۔ یہ کام اتنے مشکل ہیں کہ تہجد آسان، ذکر آسان، علم آسان، پیدل سال لگانا آسان ہے، پر توڑنے والے سے جوڑنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو اللہ کا نبی گارنٹر بنا، میں ضامن، میں ضامن، میں ضامن، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پھر جہاں رشتے اور ناتے ہیں وہاں اخلاق کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں ماں ہے، جہاں باپ ہے، جہاں بیوی ہے، جہاں بچے ہیں، جہاں بھائی ہے، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ ان رشتوں کو نہ توڑو، نہ توڑو، نہ توڑو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان۔ میرے نبی نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، سر جھکائے گا تو کھل جائے گا، جنت میں جائے گا، سر اٹھائے گا تو یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، تو کبھی جنت کی ہوا بھی نہ سونگھ سکے گا۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت عمر سے فرمایا علی عمر، میرے بعد ایک شخص آئے گا یمن کا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی قرن۔ ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے، اس نے ماں کی خدمت کر کے، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کے دربار میں وہ مقام بنا لیا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر سے، جس کی قبر نبی کے پہلو میں ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ علی سے، جو متقین کے امام ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آ گئی، وہ ہر سال حج کرتے تھے اور اعلان کرتے بھائی کوئی اویس یمن کا، وہ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں جی۔ ایک سال ایسا ہوا آپ نے سارے حاجی اکٹھے کیے، کہا بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، سارے کھڑے کر لیے، کہا سارے بیٹھ جاؤ، یمنی کھڑے رہو، تو چند ہزار یمنی کھڑے رہے، کہا سارے یمنی بیٹھ جاؤ اور قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو 15-20 رہ گئے۔ پھر فرمایا سارے مراد والے کھڑے ہو جاؤ اور مراد کی شاخ جو قرن ہے اس کے کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا، اس کا نام کوئی نہیں لکھا کتاب میں۔ تو آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کہا جی میں کرنی ہوں۔ تو فرمایا تم اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے رو کر فرمایا پاگل وہ نہیں تو ہے۔ پھر فرمایا وہ ہے؟ کہا جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی عرفات کی طرف گیا تھا اونٹ چرانے، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی عرفات کی طرف۔ آگے دیکھا تو اویس کی کر کے نیچے تنے کو سامنے سترا بنا کے نماز پڑھ رہے اور اونٹ دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ یہ دونوں آ کر حضرات قریب بیٹھ گئے۔ اویس نے محسوس کیا کچھ لوگ آئے ہیں تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا من الرجل، کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں، مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تیرا نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا۔ تو وہ کہنے لگا کون ہو تم؟ میرا انٹرویو لینے والے، پہچانا نہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اویس یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب۔ تو ایک دم ان کو جھرجھری آئی، کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میرا آپ کو سلام ہو۔ کہ میں ہوں علی بن ابی طالب، کہ میں تو آپ کو بھی نہیں پہچانتا، میرا آپ کو بھی سلام ہو۔
تو حضرت عمر نے کہا کمر سے ذرا کپڑا ہٹاؤ، کپڑا ہٹاؤ۔ انہیں کپڑا ہٹایا تو سفید داغ کمر پہ موجود تھا۔ تو عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے، کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا ہاں، نارووال کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ ماؤں کی قدر کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ حکمرانوں کو روتے رہتے ہیں کہ حکمران بہت غلط ہیں، یہ جو نوجوان ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں ہمیں تباہ کرنے کے لیے یہی کافی ہیں۔ پولیس رشوت لے رہی ہے، فوج بک گئی ہے اور سیاستدان ضمیر فروش ہو گئے ہیں۔ ارے اس سے بڑا ظلم و ستم ہے کہ نارووال میں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، شکرگڑھ سیالکوٹ میں، نارنگ منڈی میں، مرید کے لاہور میں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ فرمائے گا اے اویس کو روک لو، ہاں بھائی آپ تو سمجھاؤ، تم رک جاؤ۔ وہ گھبرائیں گے، یا اللہ وہ قصور ہو گیا، مجھے کیوں روکا ہے؟ کہ تجھے ایک کام کے لیے روکا ہے، ان کو جنت میں جانے دے اور تو سفارش کر، تیری سفارش پر لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا، تیری شفاعت قبول کروں۔ اس کے پیچھے جہاد نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ تو وہ رونے لگے، کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں، میں تو آپ کے قدموں کی خاک نہیں۔ کہا ہاتھ اٹھا، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو تم دونوں ان سے دعا کروانا۔ تو عمر اور علی جیسی ہستیاں جن کے ایک بدن کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر اویس کرنی نہیں بن سکتے، وہ ہاتھ اٹھا کے دونوں کے لیے دعا کر رہے تھے اور وہ دونوں حضرات آمین کہہ رہے تھے۔ ہاں، آپ جنت میں گئے، آپ نے فرمایا میں نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ بن نعمان، وہ تو زندہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ یہاں اس کی تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو جنت کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کی خدمت پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ حارثہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے ساری جنت کو اس کی تلاوت سنا۔ ماں کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ ماں کے لیے روٹی خود بناتے، سالن خود بناتے۔ ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، اور حارثہ خود سالن بنا کے، روٹی بنا کے ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے بھی تھے، اور تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے۔ تو حارثہ جیسی خدمت کوئی نہ کر سکا۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، زندہ 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 قرآن کی تلاوت جا رہی۔ 30-40 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اور 7 آسمان پار کرنے کے لیے حارثہ کہتا ہے بسم اللہ، اور ماں کی خدمت اسے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیتی۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں رل کے رہ گئیں ماؤں کے ستم کی وجہ سے، اور لوگوں کو ہوش نہیں ہے کہ بیوی کا مقام الگ ہے اور ماں کا الگ ہے۔ ساس کا روپ ہمارے ہاں بڑا ظالمانہ ہے اور بڑا خوفناک ہے اور بڑا مکروہ شکل ہے۔ ساس کے روپ میں عورت کچھ اور بن جاتی ہے، اسے احساس نہیں رہتا کہ میری اپنی بھی کوئی بیٹی ہے، اور بہت بڑی زیادتیوں کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ تو ماؤں کی وجہ سے بیویوں پہ ستم نہ ڈھاؤ اور بیویوں کی وجہ سے ماؤں پر زیادتی نہ کرو، دونوں کو اعتدال میں رکھو، عدل میں رکھو، انصاف میں رکھو۔ بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ ہو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھیں تو اللہ کے نبی ان سے ایسا اظہار محبت فرماتے کہ حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے کھاتی۔ عربوں میں بڑی بڑی بوٹیاں پکانے کا رواج تھا، یہ چھوٹی بوٹی نہیں، تو بڑی بوٹی کو 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی وہی بوٹی اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہاں سے
گوشت کو ادھیڑتے اور کاٹتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ اما عائشہ پانی کا پیالہ اٹھا کے پیتی تھیں، جب وہ نیچے رکھتی تو جہاں ہونٹ لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے، وہاں اللہ کے نبی اپنے ہونٹ لگا کے پیتے تھے اور دکھاتے تھے۔ جہاد سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، نظروں سے دور ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگاؤ گی؟ اور لگاؤں گی۔ کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ کئی سال گزر گئے، پھر ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ آگے چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے تو مجھ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی۔ تو ان دنوں میں فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی، کچھ چربی چڑھ گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے فرمایا عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، تلک بتلک۔ یہ معاشرت سکھائی ہے، بیٹیوں کو کے لیے اخلاق سکھائے، حقوق سکھائے کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت اس پہ واجب۔ کیا بیٹی کا مقام ہے؟ ایک نے کہا جی 2 بیٹیاں ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو، کہ جس کی 1 بیٹی تھی اور اس نے اس کی شادی کر دی اس پہ جنت واجب۔ بہنوں کا مقام سکھایا، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا، حق ادا کیا۔ ہمارے پنجاب میں بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، سارا بھائی کھا جاتے ہیں۔ خاص طور پر میرا ذمہ دار معاشرہ ہے، ذمہ دار اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، ذمہ دار اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا لیتے ہیں یا جیلی انگوٹھے لگوا کر زمین اپنے نام کرا لیتے ہیں، نہیں دیتے بہنوں کو۔ انہیں کوئی بھی چور نہیں کہتا، ویسے چور پکڑا جائے تو پولیس کہتی ہے لتر پھیرو، اور یہ جو گھر گھر میں چور بیٹھے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، لتر تو ان کو پھیرنا چاہیے، جنہوں نے ماں جائی سے حق چھین لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان کا حال پوچھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں جو میرے نبی نے فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی تھا، یہودی پڑوسی، یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن۔ مہینے میں 1 دن حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر گوشت پکتا تھا، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے۔ جس دن گوشت پکتا فرماتے پہلے میرے پڑوسی یہودی کو گوشت بھیجو، اس کے بعد میں کھاؤں گا، پہلے اسے بھیجو پھر میں کھاؤں گا۔ پڑوس کا حق سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو اگر تم سالن نہیں دے سکتے ہو تو پھر اپنی ہانڈی پہ ڈھکن رکھو، اپنی ہانڈی پہ ڈھکن رکھو، کہیں اس کے بچوں کو سالن کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ 2 باتیں، ایک نماز، روزہ، حج، زکات، ایک اخلاق، یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا، سہ جانا، پی جانا، یہ پوری زندگی ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک جہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں پہنچ گئی ہے، اور امت بنانے کی محنت ہے۔ میں بھی افریقہ سے آ رہا ہوں، وہ بھی میرے نبی کی امت ہے جو آج سے 4000 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 ہفتے کا سفر تھا، لگتا تھا 3 سال کا ہو گیا ہے، اتنی اوکھی زندگی ہے وہاں بھی میرے نبی کی امت ہے، اور وہاں کوئی نہیں جاتا سوائے تبلیغ والوں کے، کوئی نہیں جاتا۔ اور اللہ کے فضل سے صفات ہیں۔ چارڈ میں نے پوچھا کہ یہاں نمازی کتنے فیصد ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں اللہ کے فضل سے 100% نمازی۔ چلو احتیاطاً میں کہتا ہوں، اس نے کہا، کہنے والے نے 99%، ورنہ سب نماز، ہر مرد عورت نماز کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، لیکن تبلیغ کے قافلے وہاں پہنچے ہیں، آج تک کوئی نہ پہنچا تبلیغ والوں کے سوا۔ اور ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، صرف جس نے 4 مہینے لگائے وہ تبلیغ والا ہے نہیں، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے۔ ہر مسلمان تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھنا اور پھیلانا، اور اس کے لیے وقت نکالنا۔ وقت دو میرے بھائیو، وقت دو۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ امتی بننے کی محنت ہے، امتی۔ اور امت کہتے اس کو ہیں، مختلف رائے ہیں،
مختلف خیال ہیں، مختلف طریقے ہیں، پوری امت۔ اب میں وہاں گیا تو وہ سورت فاتح نماز ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے، امام مالک کی فقہ پہ چلنے والے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے، امام شافعی کی فقہ والے ہیں، وہ سورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے نماز میں، جہری نمازوں میں زور سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، زور سے کہتے ہیں۔ وہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، صرف میں ہی حق پر ہوں، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ اے بھائیو، شیطان نے چکر دے دیا، شیطان نے چکر دے دیا۔ تو تبلیغ اللہ کے محبوب کی محنت کا نام ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھنے کا نام ہے۔ آج نارووال کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثریت نوجوان ہیں۔ میں ایک اپیل کروں گا، ایک جھولی پھیلاؤں گا۔ 4 مہینے چلا دینا مجھے پتا ہے سارے لوگ نہیں دے سکیں گے، لیکن میں ایک ایسی درخواست کر رہا ہوں جو سارے لوگ کر سکتے ہیں، اور وہ کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ میں آج آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں کہ آج آپ اللہ کے دربار میں توبہ کر لو اور اللہ سے صلح کر لو۔ گناہ والی زندگی گزارتے گزارتے وقت گزر گیا، اب بس کریں، اب وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، اب وہ کریں جو اللہ کا رسول چاہتا ہے، اب وہ کریں جو قرآن کہتا ہے، وہ کریں جو حدیث کہتی ہے، وہ نہ کریں جو نارووال کا بازار کہتا ہے، جو نارووال کا کاروباری طبقہ کہتا ہے، یا زمیندار طبقہ کہتا ہے، یا طبقہ کہتا ہے، یا سیاستدان طبقہ کہتا ہے، یا فوج پولیس کہتی ہے، یا حکمران کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ کریں جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ آج اگر آپ توبہ کر کے اٹھو گے، ایک آدمی توبہ کر لے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ روشنی کیسی ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے آج ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ 30-40 ہزار کا مجمع ہے، اگر یہ آج اللہ کے دربار میں صلح کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اور آج جمعرات ہے، پیر اور جمعرات، ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے محبوب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی بڑے زخمی ہیں امت کی نافرمانی سے، بڑے غمگین ہوں گے امت کی نافرمانی پر، بڑے دکھی ہوں گے امت کی نافرمانی پر۔ آج اگر یہ 30-40 ہزار کے مجمع کی توبہ کے دفتر، فائلیں، ان کے نام، مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے آپ کو، آپ کے نام کو، آپ کے باپ دادا کے نام کو۔ پہلے تو یہ فرشتے سن رہے ہیں، یہ اس مجلس میں موجود ہیں، یہ آپ کے سارے نام لے کر اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کی توبہ ہے آج۔ تو اللہ کہے گا اللہ قربان جاؤں، فرشتے تو بعد میں پہنچیں گے، جب یہ مجلس ختم ہوگی، جب ہم توبہ کریں گے اللہ فوراً اعلان کرے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، میرا نام غفور الرحیم ہے۔ زمین ہلتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں نارووال کو نگل جاؤں، پانی بپھرتے ہیں، یا اللہ اجازت دے میں پورے پاکستان پہ چڑھ جاؤں، فرشتے جوش میں آتے ہیں، یا اللہ اجازت دے ہم اتر کے ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے چپ رہو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ بڑھاپے میں کرے، جوانی میں کرے، توڑ کے کرے، پھر توڑ دے، پھر کرے، پھر توڑ دے، پھر کرے، پھر توڑ دے، پھر کرے، کہاں تک کرے، کتنا کرے؟ سنو اپنے اللہ کی، سنو حدیث قدسی، نارووال والی مرد عورت تو اتنے کر، تو اتنے کر کہ یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اتنے گناہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کدھر جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یہی تو پناہ ہے، اور کہاں جانا ہے؟ دہیا قلبی آئے، دہیا قلبی، یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، تو اللہ کے نبی نے یوں کیا کہ اتنا بڑا ظلم، 70 بچی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی یوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہائے میں مارا گیا، یا ویلتا
آئے میں مارا گیا، اور میری تو کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس کی ہائے نکلی، عرش ہل گیا، اور جبریل دوڑے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے آئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے نافرمان بندو، او نارووال ہند سندھ کے نافرمان بندو، نا امید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، 70 کی 70,000 کر دو، نا امید نہ ہونا، جس دن توبہ کرو گے سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ تو ہمارے تو گناہ ہی کچھ نہیں ہے۔ قارون کا نام سنے بھائی؟ قارون نام سنے؟ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ نے پورے 2 رکوع اس کی کہانی سنائی۔ اللہ نے اسے زمین میں دھنسایا، بہت بڑا مجرم تھا، زمین میں دھنسایا۔ جب وہ زمین میں دھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معافی دے دے، پھر نہیں کروں گا، معافی دے دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم، قارون ایک دفعہ مجھے کہتا ہے یا اللہ معاف کر تو میں اسے باہر نکال دیتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ تو میں اس سارے مجمع سے جھولی پھیلا کے گزارش کرتا ہوں، ایک تو نیت کرو کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کو سیکھنا ہے۔ نیت تو کر لو، انشاءاللہ کہہ دو، نیت کر لو کہ 4 مہینے، اس سال کے اندر اندر کون 4 مہینے لگا لے گا؟ سال کے اندر اندر 4 مہینے کون لگا لے گا؟ چلے والے بھی ہاتھ کھڑا کر دو کہ سال کے اندر انشاءاللہ چلہ ضرور لگائیں گے۔ ماشاءاللہ 95% طبقے نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے۔ اب میری ایک گزارش ہے کہ آج آپ توبہ کر کے واپس جاؤ۔ کیوں بھائی؟ میرا مطالبہ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ تو توبہ کرتے ہو، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے تو یہ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو دوبارہ معاف نہیں کرے گا؟ میرا رب کہتا آ جا پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جا پھر معاف کر دوں گا، کہ جب تک تیرا سانس باقی ہے میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو توبہ کرتے ہو بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ یہ میں 3 دفعہ اس لیے کہلاتا ہوں کہ اللہ کرے پہلی ہی دفعہ تم اپنے دل سے بولو یا اللہ میری توبہ، لیکن اگر کہیں سویا ہوا ہے، کوئی غافل ہے، کوئی اونگ رہا ہے، تو تیسری دفعہ تو کم از کم وہ ہوش میں آ کر دل سے پکارے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اور اللہ کی قسم جب کوئی توبہ کرتا ہے تو تمہیں جنہوں نے کر لی سچے دل سے، مبارک مبارک مبارک، تمہاری ساری زندگی کے گناہ اللہ نے دھو کے معاف کر دیا، اور تمہیں یوں کر دیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ اور یہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ جو لکھ 60 سال ہو گئے لکھتے ہوئے، 70 سال ہو گئے لکھتے ہوئے، 50 40 30 75 25 50 85 سال سے لکھتا ایک دفتر بن گیا تھا، رب ذوالجلال کی قسم وہ دفتر ختم ہو گیا، اور آج نئی فائل تمہارے فرشتے کے ہاتھ میں آ گئی، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ ایسا کریم اللہ کہیں سے پاؤ گے؟ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ پکی توبہ ہے نا؟ پکی توبہ ہے نا؟ ہاں، اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے، لوگوں سے تعلق بناؤ محبت کے ذریعے، کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، خاص طور پر ماں باپ کی گستاخی سے فوری توبہ کرو، بیوی سے بدتمیزی سے فوری توبہ کرو، بہن بھائیوں سے بدتمیزی سے فوری توبہ کرو، جس سے ناراض ہو اس سے صلح کرو۔ دنیا میں کھٹ بٹ ہو جاتی ہے، یہ رک نہیں سکتی، لیکن اس کا علاج موجود ہے، معافی تلافی، معافی تلافی۔ تو جو معافی میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ آج جمعرات ہے، کل سے جو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہوں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔